بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اللہ سے جب مانگیں گے تو اپنے سے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں گے، اور ہمارے بھائی کون ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ جیسے اپنے حقیقی بھائی کے لیے انسان فکر مند رہتا ہے، اسی طرح اس کو اپنے ایمانی اور دینی بھائی کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کوئی چیز اپنے لیے مانگیں تو اس سے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے مانگنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی اور دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور دعاؤں کے آداب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم جب اپنے لیے مانگیں اس سے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہماری مغفرت اور ہمارے ساتھ ہمارے ان تمام بھائیوں کی مغفرت فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ اور انسان کو سوچنا چاہیے میں جس چیز کی وہ اللہ سے طلب کر رہا ہوں اسی چیز کی ضرورت میرے بھائیوں کو پہلے سے ہے۔ میں بیمار ہوں، اپنی بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اس کے لیے سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ پہلے دوسروں کی بیماری پر نظر رکھ کر ان کی شفا یاب ہونے کی دعا کرے۔ اپنے کو ایمان ملا ہے، اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرنا۔ حدیث شریف میں اور قرآن مجید میں اس کی دعائیں سکھائی گئی، اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا۔ ہمارا کوئی جیل میں ہے، اس سے پہلے دوسرے جو بھائی جیل میں ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ ہم قرض دار ہیں، دوسروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے پہلے دعا کریں۔ ہم بے روزگار ہیں، دوسروں کے لیے پہلے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ اس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے، اپنے بھائیوں کی فکر ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور غائب اور غیر موجود بھائی کے حق میں نہ جاننے والا بھائی جب دعا کرتا ہے اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے جاننے والے ہمارے رشتہ دار ہیں جو بیمار ہیں، لیکن کتنے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، اس سے بڑی بیماری کے اندر مبتلا۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس کے بعد جتنے لوگ ہیں جاننے والے اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، ان کا نام لے کے دعا کرے، چاہے اپنے لیے وقت نہ ملے، وقت ختم ہو جائے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس کی زبان پر اس کے الفاظ اپنے حق میں نہ آنے کے باوجود اللہ اس کے حق میں اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ جتنے پریشان حال ہیں، جتنے بے روزگار ہیں، جتنے بے جوڑا ہیں، جتنے بے اولاد ہیں، جتنے قید میں ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کتنے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو ایمان سے محروم ہیں، اور ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے اور ہمارے فرائض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہیں۔ اگر ہم ان کو ایمان کی دعوت دیتے، ان کو سمجھاتے، اللہ کے ایک ہونے کی باتیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کے اندر آ جاتے، تو ان کے حق میں سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے۔ یا اللہ جو ایمان سے سب سے بڑی دعا مومن کے حق میں یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور غیر مومن کے حق میں دعا سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے۔ جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے
ان کو ہدایت پر اللہ باقی رکھے، جو ہدایت سے محروم ہیں اللہ ان کو ہدایت سے نوازے، جو ایمان سے جا چکے ہیں اللہ ان کو ایمان میں واپس لائے۔ تو یہ دعائیں ہم اس طرح سب سے پہلے دعا اپنے حق میں کرنے سے پہلے، اپنے والدین کے حق میں کرنے سے پہلے، اپنے رشتہ داروں کے حق میں کرنے سے پہلے، اپنے دوست احباب کے حق میں کرنے سے پہلے دوسروں کے حق میں، اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کریں گے تو ہمارے حق میں ہماری طرف سے کی جانے والی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بلکہ ہم دوسروں کی خدمت کریں گے چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کریں گے، ہماری دعائیں قبول کریں گے، ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ کتنے واقعات آتے ہیں دوسروں کی ہمدردی کی، جانوروں کی ہمدردی کی۔ ایک کتا پانی سے جو ہے نہ ہونے کی جیسے پیاس سے تڑپ رہا تھا، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کے پاس جو ہے پانی نہیں تھا، وہ خود جو ہے پیاسا تھا، تو نیچے اتر کر اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ جب اوپر آیا تو کنویں کے ارد گرد جو ہے کتا منڈلا رہا تھا اور اس کی زبان باہر آئی ہوئی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا، احساس ہو گیا کہ یہ پیاس سے تڑپ رہا، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، میں تو کنویں میں اتر کر پانی پی کر آ گیا، لیکن کتا تو کنویں کے اندر اتر نہیں سکتا، ڈوب جائے گا، گر جائے گا۔ تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس کے پیر میں موزے تھے، چمڑے کے موزے تھے، تو نیچے اترا اور چمڑے کے موزے میں جتنا پانی ہو سکتا تھا اٹھا کر لے کر آیا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ معلوم ہو گیا اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کیا کر دیا، اس کتے کو، بے زبان جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ ہمدردی صرف اپنے بھائیوں کی نہیں، ہمدردی صرف ایمانی بھائیوں اور خونی رشتہ داروں کی نہیں، خونی بھائیوں کی نہیں، بے زبان جانوروں کی، موذی جانوروں کی بھی ہم ہمدردی کریں گے، اس کی برکت سے اللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ تو دعا کی قبولیت کے متعلق بتایا جا رہا ہے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا جتنا اللہ کے کیا کہتے ہیں صفات کو ہم بیان کر سکتے ہیں ان کو بیان کرنا۔ اس میں سب سے بڑی صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اس کی پاکی کی بتایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے احسانات کا ذکر کرنا، اللہ آپ نے مجھ پر کیا کیا احسان کیا ہے، پھر درود شریف پڑھنا، اس کے بعد استغفار کرنا، پھر دعاؤں کا آغاز اپنے بھائیوں سے کرنا، اور بھائیوں کے حق میں سب سے بڑی دعا کیا بتائی گئی، اگر وہ ایمان سے محروم ہے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اس کے لیے جملہ آتا ہے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت سے نواز، سب کو جہنم کی آگ سے بچا، سب کو جنت میں داخل فرما، سب کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اور جو بھائی ایمان سے جا چکے ہیں، الحاد میں، ارتداد میں، کسی وجہ سے ایمان سے نکل چکے ہیں، اللہ ان کو ایمان کی طرف واپس لے آئیے۔ جو جانے والے ہیں ان کو روک دیجیے، جو جن اسباب کے اندر مبتلا ان اسباب سے ان کو نکال کر ایمانی اسباب کے اندر داخل فرمائیے، اور جن کو آپ نے ایمان کی دولت سے نوازا اللہ ان کو ایمان پر باقی رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے حق میں دعا کرنا، آپ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، ہمارے بیوی بچوں کو، والدین کو، گھر والوں کو ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ پھر اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ ایمان پر باقی رکھ دے اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ یہاں سے دعا کا آغاز ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائیں گے، یہ میرا بندہ ہے جس کو اپنی ذات سے پہلے کس کی فکر ہے، ہمارے بندوں کی فکر ہے، اپنے بھائیوں کی فکر ہے۔ پھر یہی چیز جلدی دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دوسروں کے حق میں سب سے پہلے ہمدردی کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔